اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی استدلال یہ ہے کہ اونٹنی کی بچہ دانی یہ ناپاک تھی، اور ناپاک چیز سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ لا کے رکھی گئی اور سرکار نے نماز نہیں دہرائی۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ بہت سی باتیں ہیں جو ذکر نہیں کی جاتی ہیں، حالانکہ وہ ہوتی ہیں، تو عدم ذکر عدم نہیں ہے۔ ممکن ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز دہرائی ہو پر یہاں نماز کے دہرانے کا ذکر نہ ہو۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کر دیا جائے، خون نکل جاتا ہے تو وہ جانور خون بہہ جانے کے بعد پاک ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بچے دانی میں اگر خون وغیرہ نہیں لگا ہے تو اس کو پاک مانا جائے گا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ بدن کی پاکی کا مسئلہ ممکن ہے اس وقت تک نماز میں بدن کے پاک رکھنے کا حکم ہی نہ آیا ہو، بعد میں حکم آیا ہو، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ادا نہیں کیا۔ تو نمبر 1 جواب تو یہی ہے کہ اعادہ کا ذکر نہیں ہے، تو عدم ذکر عدم نہیں ہے، ممکن ہے سرکار نے نماز دہرائی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اونٹنی کو ذبح کیا تھا وہ سب پاک ہو گیا۔ تیسرا یہ کہ اگر ناپاک بھی مانا جائے تو ہو سکتا ہے اس وقت تک بدن کو پاک رکھنے کا حکم کتاب و سنت میں نہ آیا ہو، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کا ادا نہیں کیا، بل آپ کو تکلیف پہنچائی گئی اور اللہ کی عبادت میں خلل ڈالا گیا، اس لیے آپ نے وہ دعا فرما دی۔ تو اس طرح اس حدیث سے وہ استدلال جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ جب یہ تین احتمالات موجود ہیں تو تین احتمالات کے ہوتے ہوئے استدلال تام نہیں ہوتا۔ سب کا متفقہ مسئلہ ہے اذا جعل احتمال بطل الاستدلال۔ باب البزاق والمخاط ونحوی فی الصوب، کپڑے میں تھوکنے اور ناک وغیرہ کا بلغم ڈالنے کا بیان۔ عروہ کہتے ہیں مسور اور مروان سے کہ رسول اللہ یعنی مسور اور مروان راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم حدیبیہ کے زمانے میں سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، صلح حدیبیہ کے زمانے میں سرکار نکلے، یا ان لوگوں نے پوری حدیث ذکر کی ہے، اس میں سے حدیث کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے، ایک جملہ وما تنخم النبی صلی اللہ تعالی وسلم نخما، یہ حدیث انشاءاللہ تعالی پوری تفصیل کے ساتھ بخاری شریف جلد 2 میں آ رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی منہ سے جو بھی بلغم نکلتا تو کسی صحابی کے ہاتھ میں پڑتا، لوگ ہاتھ پھیلائے رہتے، ہاتھ میں لیتے، زمین پر نہیں جانے دیتے، اس کو اپنے لیے ایک عظیم تبرک محسوس کرتے تھے، پھر اس کو اپنے چہرے پر اور اپنی کھال پر مل لیتے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بلغم کا حکم یہی ہے، اور عام انسانوں کا بلغم اور تھوک بھی پاک ہے۔ سرکار کا بلغم اور تھوک تو تبرک بھی ہے، اور ہمارا بلغم تبرک نہیں ہے لیکن پاک ضرور ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوک دیا۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں آگے کیا ہے، پھر تھوکا، یہ یوں نہیں تھوکا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، مثلا یہ ہے نماز کا واقعہ، سرکار نماز میں تھے اور منہ میں تھوک آ گیا، لعاب آ گیا، تو قبلہ طرف تھوکے یہ مناسب نہیں تھا، تو اس لیے اپنے کپڑے میں آپ نے تھوک کر کے اس کو مل دیا تاکہ کوئی اس گھن والی چیز کوئی اس سے نہ دیکھے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ امت کو یہ ہدایت مل جائے کہ اگر حالت نماز میں منہ میں تھوک آ جائے تو اسے قبلہ طرف تھوکنا نہیں چاہیے بلکہ کپڑے میں لے لینا چاہیے۔ باب لا يجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر، نبیذ سے اور نشہ آور چیز سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ عربوں کا پانی کھاری ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کسی برتن میں پانی رکھ دیا اور اس میں کچھ کھجور یا منقع ڈال دیتے تھے، تھوڑی دیر میں پانی میٹھا ہو جاتا تھا، تو اس کو بھی نبیذ بمعنی منبوذ کہتے تھے، تو اس کے اندر کھجور یا منقع ڈالا گیا ہے تو اس کا تو پینا جائز ہے سب کے ہاں، اور وہ پانی ہی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ آ جائے تب وہ نبیذ ہو جاتا ہے۔
تو اب اس کا نام بدل جاتا ہے، ماء مطلق نہیں رہ جاتا ہے. جب پانی کا نام بدل کر کچھ اور ہو جائے تو اب اس سے وضو جائز نہیں ہوگا. ولا بالمسکر، اور مسکر چیز سے بھی وضو جائز نہیں ہے. لہذا کوئی شراب سے وضو کرے یہ وضو جائز نہیں ہوگا. حسن بصری اور ابو عالیہ نے اس کو مکروہ قرار دیا. عطا کہتے ہیں کہ تیمم میرے نزدیک نبیذ سے وضو کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور دودھ سے وضو کرنے سے زیادہ محبوب ہے. صحیح یہ ہے کہ نبیذ جب مشکل ہو جائے تو اس سے وضو صحیح نہیں ہے، اور لبن یعنی دودھ سے بھی وضو صحیح نہیں ہے، کیونکہ وضو کے لیے ماء مطلق چاہیے اور دونوں میں سے کوئی ماء مطلق نہیں ہے. ماء مطلق وہ ہے کہ جب پانی کا لفظ بولا جائے تو وہ پانی وہی سمجھا جائے، اور نبیذ بولا جاتا ہے تو پانی نہیں سمجھا جاتا ہے، لبن بولا جائے تو پانی نہیں سمجھا جاتا، اس لیے اس سے وضو ہی صحیح نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہے. عائشہ صدیقہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے، سرکار نے فرمایا کلو شرابین اسکر فہو حرام، ہر مشروب جو نشہ لائے تو وہ حرام ہے. یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ حرام ہی نہیں ہے، وہ ناپاک بھی ہے. جب ناپاک ہے تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. باب غسل مرات اباہ الدم، عورت کا اپنے باپ کے بدن سے خون کو دھونا اور چہرے سے بھی خون کو دھونا. ابو العالیہ کہتے ہیں امسحوا علی رجلی، میرے پاؤں پر مسح کر دو، فإنھا مریضہ، کیونکہ میرا پاؤں مریض ہے، درد مند ہے، یعنی میرے پاؤں میں درد ہے، ہم اس کو دھو نہیں سکتے ہیں، لہٰذا پاؤں پر تم لوگ بھیگا ہاتھ پھیر دو تاکہ میرے وضو کے قائم مقام ہو جائے. یہ درست ہے، یہ جائز ہے. سہل بن سعد ساعدی سے روایت ہے، ابو حازم نے سنا سہل بن سعد ساعدی سے، وسألہ الناس، ان سے لوگوں نے پوچھا، وما بینی و بینہ احد، یہ ابو حازم کہتے ہیں کہ میرے ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا. ان سے کیا سوال ہوا؟ بے شعین دویا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم، سرکار کے چہرے وغیرہ میں زخم لگ گیا تھا، خون بہ رہا تھا، تو اس زخم کا علاج کس چیز سے ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، سہل بن سعد ساعدی صحابی رسول ہیں، کہ ما بقی احد العالم بی منی، اب مجھ سے زیادہ اس کا عالم، مجھ سے بڑا اس کا عالم کوئی باقی نہیں رہا. جو لوگ تھے وہ سب دنیا سے چلے گئے، بس تنہا میں باقی ہوں. کانا علی یجیو بطور سے ہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنی ڈھال میں پانی لاتے، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو دھوتی، لیکن خون بہتا ہی چلا جا رہا تھا. تو فأخذ حصیر فأحرق، تو چٹائی جلائی گئی، فحشی بہ جرحہ، اور چٹائی کی راکھ سے راکھ کو آپ کے زخم میں بھر دیا گیا، تب جا کر کے وہ زخم بند ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ زخم کا علاج کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، بلکہ علاج کرنا چاہیے. جو سید المتوکلین ہیں صلی اللہ تعالی وسلم، انہوں نے بھی علاج کیا. باب السواک، مسواک کا بیان. ابن عباس کہتے ہیں بت عند نبی صلی اللہ تعالی وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے یہاں رات گزاری، فاستنى، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کیا. یہ وہی حدیث ہے جو کئی بار آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، جس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ بخاری شریف میں 19 مقام پر وہ حدیث آئی ہے. تو ابو بردہ نبی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سرکار مسواک کر رہے ہیں، اور مسواک آپ کے ہاتھ میں تھی، اور آپ کہتے تھے او، اور مسواک آپ کے منہ میں تھی، کانوں یہ گویا کہ آپ قے کر دیں گے. یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو گلے تک لے گئے تاکہ گلے تک کہیں سے صاف کر دیں، تو اس کی وجہ سے او کی آواز آنے لگی، جیسے قے کے وقت میں آواز آتی ہے، میں قے نہیں ہوتی تھی. حضرت حذیفہ سے روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب رات میں بیدار ہوتے یشوس و فاہو، اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے، یعنی مسواک کر کے اپنے دانت کو صاف کرتے. منہ کو صاف کرنے مطلب دانت کو صاف کرنا. مسواک رسول اللہ کی عظیم سنت ہے اور مسواک کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے. باب دفع السواک الی الاکبر، مسواک بڑے کو دی جائے. اور عفان کہتے ہیں ابن عمر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ارانی اتسوق بالسواک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسواک کر رہا ہوں. اتنے میں میرے پاس دو آدمی آئے، ایک بڑی عمر کا تھا، دوسرا چھوٹی عمر کا تھا. فناولت السواک الاصغر منہما، تو دونوں میں سے چھوٹے کو میں نے مسواک دینی چاہیے تو مجھ سے کہا گیا، یہ قائل تھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، تو مجھ سے کہا گیا کبیر بڑے کو دیجیے.
کیونکہ بڑے کو فضیلت حاصل ہے چھوٹے پر، تو جو افضل ہے اس کو دیجیے، تو میں نے بڑے کو دے دیا۔ یہ حکم اس وقت ہے جب دونوں سامنے آئیں، لیکن اگر ایک داہنے ہو اور ایک بائیں ہو تو داہنے کو پھر فضیلت ہوتی ہے، اب داہنے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو پر اسی کو دیا جائے گا۔ باب فضل من بات علی الوضو، اس شخص کی فضیلت کا بیان جس نے وضو پر رات گزاری۔ رات میں جب سوئے تو باوضو سوئے، اور ایک دعا بتائی گئی حدیث پاک میں، وہ دعا پڑھ کر سونا چاہیے۔ جو آدمی وضو کر کے وہ دعا پڑھ کر سوئے گا اور اس دعا کے علاوہ کچھ اور اپنی زبان سے نہیں بولے گا، تو ایسی صورت اور اس کی وفات ہو جائے تو اس کی وفات یہ اسلام پر ہوگی، اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ یہ بڑی آسان حدیث ہے مگر بہت اہم اور مفید حدیث ہے۔ ترجمہ کرتا ہوں۔ برا ابن عازب سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اتیت مضجعک، جب تم اپنی خوابگاہ میں آؤ، سونے کی جگہ، تو وضو کرو جیسا کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر لیٹ جاؤ اپنے داہنے پہلو پر لیٹ جاؤ۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم داہنے پہلو پر ہی لیٹتے تھے۔ پھر فرمایا، اللہم اسلمت وجہی الیک، ابھی پوری دعا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اب یہاں تک کی دعا ہے۔ اب اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ وضو کر کے یہ دعا پڑھ کر سو جاؤ اور اس کے علاوہ کوئی اور کلام نہ کرنا۔ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ، اگر تم اسی شب میں مر جاؤ گے، فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ، تو تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا۔ ہاں، وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ، اس دعا کو، ان کلمات کو اپنا آخری کلام بنانا، ایسا نہ ہو کہ دعا پڑھنے بعد پھر کسی سے کچھ بات چیت کرنا، ایسا نہ ہونے پائے۔ یہ راوی حدیث کہتے ہیں برائے بن عازم، فرددتها، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا کر یہ دعا سنائی، سرکار نے یہ سنایا تو یہ دعا سن حضور۔ جب میں پہنچا اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت پر، تو میں نے کہا ورسولک الذی ارسلت، انزلت بات کیا، ونبیک الذی ارسلت، تو نبی کو میں نے بدل کر رسول کا کر دیا، ورسولک الذی ارسلت، اپنے رسول پر جن کو تم نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو سرکار فرمایا نہیں، ونبیک الذی ارسلت پڑھو۔ تو اس کی ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعائیں حدیث پاک میں بیان کی گئی ہیں تو ان کی جو فضیلت اور تاثیر ہے وہ انہی کلمات کی وجہ سے فضیلت اور تاثیر ہے۔ جب وہ انہی کلمات کو پڑھیں گے تب وہ فضیلت ملے گی اور وہ تاثیر حاصل ہوگی، اور اگر اس دعا میں کے الفاظ میں رد و بدل کر دیا تو فضیلت اور تاثیر نہیں حاصل ہوگی۔ اس کی ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے تالے کی کنجی ہے، چابی ہے، تو اس کے مخصوص دندانے ہوتے ہیں، انہی دندانوں سے وہ تالا کھلے گا۔ آپ نے کیا کیا، سوچا کہ یہ دندانے تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لاؤ ذرا بڑے بڑے دندانے کی ذرا بڑی چابی بنوا لیں، اب اس سے وہ تالا کبھی نہیں کھلے گا، تھوڑا بھی دندانہ بڑھ جائے گا تو بلا تشبیہ و تمثیل یہ سمجھیے اس محسوس مثال سے کہ جیسے کنجی کا چابی کا دندانہ کچھ گھٹ بڑھ جائے تو تالا نہیں کھلتا ہے، ویسے ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے معصورہ میں کوئی لفظ کوئی کلمہ گھٹ بڑھ جائے تو وہ فضیلت اور وہ تاثیر نہیں حاصل ہوتی ہے، اس لیے اس میں اپنی طرف سے کوئی کلمہ گھٹانا بڑھانا نہیں چاہیے۔ پھر وہ نبی الذی ارسلت میں دو باتوں کا فائدہ ہے کہ اور تیرے نبی پر جن کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، اور نبی رسول الذی پڑھو گے یہ ہوگا تیرے رسول پر جن کو تو نے رسول بنا کر بھیجا، تو ایک ہی بات کی تکرار ہوگی، اور نبی کا پڑھنے میں اس بات کی تکرار نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہی کلمہ پڑھا جائے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کی ایک خاص بات بتا دوں کہ احادیث میں روایت بالمعنی جائز ہے کہ سرکار علیہ السلام کی بات سننے کے بعد اپنے الفاظ میں اس کا مفہوم اور معنی روایت کر دیا جائے۔ روایت صحابی کی ہوں گے، بعض سرکار علیہ السلام کی ہوگی، مگر کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ جہاں عین انہی الفاظ کو روایت کرنا ضروری ہے، اس میں کچھ بھی اپنی طرف سے کمی بیشی کرنا درست نہیں ہے۔
وہ دو طرح کی حدیثیں ہیں. ایک تو وہ حدیث جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو دعائے معصورہ بنایا ہے، جیسے یہ دعائے معصورہ ہے، اس میں کوئی کمی بیشی کریں گے تو فضیلت نہیں حاصل ہوگی. لہٰذا ضروری ہے کہ وہی الفاظ رکھے جائیں، ان میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کی جائے. اس میں روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. اسی طرح سے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ وہ حدیث جس کے کلمات دعا ہوں، جس کے کلمات دعا ہیں، لہٰذا اس کی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. اور جیسے اذان کلمات کہ اس کے الفاظ بھی عبادت ہے، لہٰذا اس کی بھی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. تو اس کا حکم یہ ہے. اور دوسرے وہ حدیث جو جوامع الکلم سے ہے، اس میں بھی کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے ہیں، اس میں بھی روایت بالمعنی جائز نہیں ہے. آج کا سبق مکمل ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی کل سے کتاب الغسل شروع ہوگا.